ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اس قدر شفیق تھے کہ جب کبھی کوئی عذاب کی آیت پڑھتے تو ہمارے لیے عذاب سے پناہ مانگنے لگ جاتے، جب کبھی جہنم کا تذکرہ پڑھتے تو ہمارے لیے جہنم سے پناہ مانگنے لگ جاتے، جب کبھی جنت کا تذکرہ پڑھتے تو ہمارے لیے جنت کا سوال کرنے لگ جاتے۔ ہمارے نبی ہم پر اس قدر شفیق تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابراہیم کے اس قول کو پڑھنے لگے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جس نے میری پیروی کی وہ میرا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ یعنی نافرمانوں کو اللہ کے سپرد کر دیا حضرت ابراہیم نے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا قول پڑھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار یہ بندے تیرے ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کی مغفرت فرما۔ جب یہ آیتیں پڑھیں تو نبی پاک کو اپنی امت یاد آ گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر رونے لگے اور کہنے لگے یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے مصطفیٰ کو جا کر کہو کہ اے پیارے مصطفیٰ آپ اپنی امت کے بارے میں فکر نہ کریں، قیامت کے روز ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے روتے رہے، تو ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں، اس نبی کی ولادت کی خوشی نہ منائیں، اس نبی کی ولادت پر چراغاں نہ کریں؟ وہ نبی کہ جو اس دن کام آئے گا جس دن ماں باپ دوست احباب سب ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ انتہائی پریشان ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، دوست دوست سے جدا ہو جائے گا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سخت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ چلو کسی کو سفارشی ڈھونڈتے ہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ اب لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے قیامت کے میدان میں، وہ کہیں گے اے آدم علیہ السلام، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، آپ کو اپنے اسماء کی تعلیم دی، آپ کو جنت کے اندر بسایا۔ اے آدم آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی مشکلات میں ہیں، کتنی پریشانیوں میں ہیں، کہ سورج ہمارے اوپر سوا نیزے پر ہے، ہم پسینوں کے اندر غرق ہو رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے ہمارا برا حال ہے، تو اے آدم آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرمائیں گے ان لوگوں سے کہ آج میرا رب انتہائی غضب میں ہے، اتنا غضبناک تو پہلے کبھی نہیں ہوا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنا قصور یاد آ رہا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں قریب چلا گیا، تو اے لوگوں میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہے، تم غیر کی طرف جاؤ۔ وہ کہیں گے اے آدم آپ ہی رہنمائی کر دیں کہ ہم کس کی طرف جائیں، تو حضرت آدم کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ اب تمام اہل محشر حضرت نوح کی طرف چل پڑیں گے، حضرت نوح کے پاس پہنچیں گے، حضرت نوح سے کہیں گے اے نوح، اللہ رب ذوالجلال نے زمین میں سب سے پہلے آپ کو رسالت دی، آپ کو عبداً شکورا بنایا، اے نوح علیہ السلام آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا غم کے بادل امڈ آئے ہیں، پیاس سے ہماری زبانیں باہر آ چکی ہیں، خدا را ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ غیر کی طرف۔ وہ لوگ کہیں گے اے نوح آپ ہی رہنمائی کریں ہم کس کی طرف جائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام رہنمائی کریں گے حضرت ابراہیم کی طرف۔ اب لوگ حضرت ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو اپنا خلیل بنایا
اور آپ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑے وجیح ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی مشکلات میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش تو کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب بڑے غضب میں ہے، ایسا غضب تو میرے رب نے کبھی نہیں فرمایا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی باتیں یاد آ رہی ہیں، اس لیے نفسی نفسی مجھے تو اپنی ہی فکر ہے، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، غیر کی طرف جاؤ۔ اب لوگ کہیں گے حضرت ابراہیم سے اے ابراہیم آپ رہنمائی کریں ہم کس کی طرف جائیں؟ حضرت ابراہیم رہنمائی کریں گے کہ آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب لوگ دوڑتے بھاگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ اللہ عز و جل نے آپ کو کلیم اللہ بنایا، طور پر بلایا، آپ کو عزت دی، اے موسیٰ دیکھیے ہمارے اوپر کتنے مصائب ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، خدا را اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرو، سفارش کرو کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس مشکل سے نجات دے اور ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب تو آج بڑا ہی غضبناک ہے، اور مجھے تو اپنا قتل یاد آ رہا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم نہیں دیا تھا لیکن میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، لہٰذا مجھے آج اپنی فکر ہے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، غیر کی طرف جاؤ۔ لوگ وہاں سے بھی مایوس ہو جائیں گے، پھر کہیں گے اے موسیٰ ہماری رہنمائی کر دو کہ ہم کس کی طرف جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کا کلیمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ رب ذوالجلال آج بہت غضب میں ہے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، غیر کی طرف جاؤ۔ وہ کہیں گے آپ ہماری رہنمائی کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں کہ تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب لوگ روتے پیٹتے پریشان حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر لوگ کہیں گے اے محمد اللہ رب ذوالجلال نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے اگلے پچھلے تمام باتوں کو ختم کر دیا، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی شان کو بڑھا دیا، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو حبیب اللہ بنایا۔ اے محمد آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس قدر پریشان حال ہیں، کس قدر غم کے اندر ہیں، کس قدر پیاس میں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کیجئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مایوس نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی کہ مجھے تو اپنی پڑی ہے اپنی پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، غیر کی طرف جاؤ، نا 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 نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آ جاؤ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور وہاں پر سجدہ ریزی کروں گا، اور سجدے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی میں ایسی حمد کروں گا، ایسی ثنا کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ جو میں نے آج تک نہیں کی۔ جب میں تعریف و حمد اللہ رب ذوالجلال کی کرتا رہوں گا تو اللہ رب ذوالجلال کا اعلان ہوگا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے بار الہ تو میری امت کے حساب کو آسان فرما اور میری امت کا حساب شروع فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میری شفاعت پر اللہ رب ذوالجلال حساب و کتاب شروع کرے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے اتنے وفادار ہیں کہ جب ماں باپ ساتھ چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس وقت بھی ہمارے نبی ہمیں یاد کرتے رہیں گے اور ہماری مدد کرتے رہیں گے، ہمیں جہنم سے بچائیں گے، ہمیں پل صراط پر گرنے سے بچائیں گے، ہمیں حوض کوثر پلائیں گے۔ تو اتنی رحمتوں والا، اتنی شفقتوں والا نبی، اس نبی کا ہم میلاد نہ کریں؟
اس نبی کی ولادت پر ہم خوشیاں نہ منائیں، اس نبی کی ولادت پر ہم صدقہ و خیرات نہ کریں؟ ایسے لوگوں پر تف ہے، افسوس ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی نہیں مناتے۔ میرے بھائیوں، ہمارا نبی ہمیں ملا ہے تو ہمیں ہی خوشی منانی ہے، اور ہمارے نبی جیسا کسی امت کو نبی نہیں ملا۔ اگر ان کو مل جاتا تو وہ بھی خوش قسمت تھے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، ہمیں ایسا نبی ملا کہ جو اللہ کا محبوب ہے، ہمیں ایسا نبی ملا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا وجیح ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہے۔ تو مالک کائنات ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنا نصیب فرمائے۔